الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مرد و عورت جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو ان کے والدین، اعزہ و اقربا، ان کے پورے معاشرے اور سب سے بڑھ کر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ رشتہ عمر بھر کے لیے بن جائے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اس میں انقطاع کی نوبت آئے۔ وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ نباہ ہو، اچھے طریقے سے نباہ ہو، ایک گھر بنے، ایک خاندان بنے اور یہ تعلق موت تک قائم رہے۔ لیکن انسانی زندگی اپنے اندر بڑے تنوعات رکھتی ہے، اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، طبائع آپس میں میل نہیں کھاتی، بسا اوقات چھوٹی بات بڑی بات بن جاتی ہے اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو رشتہ بہت اہتمام سے باندھا گیا تھا اس کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے۔ علیحدگی عورت بھی اختیار کر سکتی ہے، مرد بھی اختیار کر سکتا ہے، دونوں کے لیے یہ حق بالکل یکساں ہے۔ اسلام میں اس علیحدگی کو طلاق کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے اور عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ مطالبہ اگر وہ پورا کر دے تو اچھی بات ہے، اگر وہ پورا نہ کرے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں چلی جائے۔ عدالت اگر اس بات پر مطمئن ہو جاتی ہے کہ اب نباہ نہیں ہو سکتا تو وہ مرد کو مجبور کر دے گی کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ طلاق کس طرح سے دینی چاہیے، اس معاملے میں شریعت کا قانون کیا ہے؟ میں مختصر الفاظ میں اب اس کی وضاحت کروں گا۔ طلاق دینے کا طریقہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہو اور پورے شعور کے ساتھ ارادہ کر لیا ہو کہ اب اسے اس بیوی کو چھوڑ دینا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا انتظار کرے کہ عورت اپنی ماہانہ نجاست سے پاک ہو جائے اور پھر عورت سے ملاقات کیے بغیر وہ اس کو ایک طلاق دے دے۔ اگر کسی عورت کو اس طریقے سے ایک طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 3 حیض آنے تک مرد ہی کے گھر میں قیام کرے۔ یہ زمانہ عدت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ کوئی خاتون اگر ایسی ہو کہ وہ ایام سے مایوس ہو چکی ہو یا ایسی عمر میں پہنچ چکی ہو جس میں ایام نہیں آتے ہیں، کوئی مرض کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ صورت پیش ہی نہ آتی ہو، لیکن جب کسی خاتون کو طلاق دے دی جائے تو یہ 3 ماہ کا عرصہ ہے، اور اس لیے بھی کہ شوہر کو اس کا موقع مل جائے کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہو تو کر لے، خاتون کو اس کا موقع مل جائے کہ وہ حالات کو درست کر سکتی ہو تو کر لے، اہل خاندان کو معلوم ہو جائے وہ مداخلت کریں، اور جس حد تک معاشرتی دباؤ سے معاملات درست کیے جا سکتے ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ یہی طریقہ موزوں طریقہ ہے۔ اس سے اس عرصے کے دوران میں یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی معاملہ اگر جذباتی طور پر ہو گیا ہے، غصے میں ہو گیا ہے، آدمی نے ایک خاص صورتحال میں کر لیا ہے، تو اس کو نظر ثانی کا موقع مل جائے۔ 3 ماہ کی اس مدت کے دوران میں، کم و بیش 3 ماہ کی اس مدت کے دوران میں، شوہر اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ رجوع کر رہا ہے، اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے اس عورت کو جدا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ گھر دوبارہ آباد ہو جائے گا، وہ اس کی بیوی رہے گی، اس کے لیے کوئی نکاح کرنے یا کوئی خاص رسم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے البتہ یہ تقاضا کیا ہے کہ اس موقع پر 2 آدمیوں کو گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اگر 3 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے اور شوہر رجوع کا فیصلہ نہیں کرتا تو وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ اب وہ آزاد ہے،
اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی یا جہاں بھی جانا چاہے. وہ کسی بھی شخص سے شادی کر سکتی ہے, اس پر کوئی قدغن عائد نہیں کی جا سکتی, اور نہ اس کے کسی اقدام میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی. اس موقع پر اگر رخصت کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ شوہر نے اگر کوئی تحفے تحائف دیے ہیں, کوئی بڑی سے بڑی چیز خاتون کو دے دی ہے, کوئی مکان, کوئی زمین اس کے نام لگوا دی ہے, وہ ان میں سے کچھ بھی اس سے واپس نہیں لے سکتا. بلکہ قرآن یہ الفاظ یہ ہیں کہ لا یحل لہ, اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ایک مبغوض انسان ہوگا اگر وہ اس طرح کوئی اقدام کرتا ہے. جو کچھ اس نے دے دیا ہے وہ بس عورت کا حق ہے. اس کا تعلق صرف مہر سے نہیں ہے, بلکہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تحفے تحائف یا جو چیزیں بھی اس نے اس خاتون کو دے دی ہیں. بلکہ قرآن اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ رخصت کرتے وقت اس کو مزید کچھ دے دلائی کر اس کو رخصت کرنا چاہیے, اور یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو بہرحال ایک نوعیت کی برتری اس پر حاصل ہے. میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ اگر وہ رخصت کر دیتا ہے تو وہ ایک آزاد عورت ہے, وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے اور جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے, یہاں تک کہ اگر وہی مرد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس سے بھی اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, جس طرح کی کسی بھی عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے 3 مہینے کی مدت کے دوران ہی میں رجوع کر لیا تھا, جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا, تو اس میں کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں تھی. وہ جس طرح پہلے اس کی بیوی تھی اسی طرح اس کی بیوی تھی. اب فرض کر لیجئے کہ 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد پھر ناچاکی ہو گئی. بیوی کو اس نے لوٹا لیا تھا, عدت کے دوران ہی میں لوٹا لیا تھا, پھر کہیں ناچاکی ہو گئی, تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب دوسری مرتبہ پھر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو بیوی کو طلاق دے دے. اگر دوسری مرتبہ بھی وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا, یعنی اسی طرح 3 مہینے کی مدت ہوگی. اسی طریقے سے خاتون انتظار کرے گی کہ شوہر کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر 3 مہینے کی مدت کے دوران میں وہ لوٹا لیتا ہے تو اس کی بیوی ہے. اس میں بھی پھر وہی اصول ہے کہ اس کو چاہیے کہ اس پر 2 گواہ بنا لے. اگر وہ نہیں لوٹاتا اور 3 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے تو اسی طرح ایک آزاد خاتون ہوگی, وہ چاہے تو کسی اور سے شادی کر لے, اور اگر یہی مرد یہ خواہش ظاہر کرے تو اس کا اس سے پھر نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے 3 ماہ کی مدت ہی میں دوسری مرتبہ بھی لوٹا لیا اور پھر 10 سال بعد, 20 سال بعد زندگی میں کبھی ناچاکی ہو گئی تو اس کو پھر ایک طلاق دینے کا حق حاصل ہے, یعنی جدائی کی پھر صورت باقی ہے. لیکن یہ وہ طلاق ہے جس کو دے دینے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے مفارقت ہو جاتی ہے, یعنی اب کوئی عدت نہیں ہے, اب کوئی انتظار نہیں ہے, اب لوٹانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اب قرآن مجید کے الفاظ میں نہ دستور کے مطابق روکنے کی گنجائش باقی رہی ہے اور نہ کسی اور نوعیت کا تعلق قائم کرنے کی. اب تو بہرحال اسے رخصت ہی کر دینا ہوگا. یہ خاتون آزاد ہو جانے کے بعد اب اپنی آزادانہ مرضی سے اگر کسی اور مرد سے نکاح کر لیتی ہے اور وہاں کسی وجہ سے اتفاقاً ناچاکی ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس مرد سے اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. گویا قرآن مجید نے اس تیسری طلاق کے بعد ایک ہفت خان درمیان میں حائل کر دیا ہے تاکہ شریعت کے قانون کے معاملے میں لوگ محتاط رہیں. قرآن مجید کی روح سے طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے, کوئی آدمی ایک ہی وقت میں 2 یا 3 طلاقیں دے دے, یا کوئی شخص اس مہینے 1 طلاق دے, اگلے مہینے دوسری طلاق دے, اس سے اگلے مہینے تیسری طلاق دے. ان میں سے کسی چیز کی بھی دین میں گنجائش نہیں. قرآن مجید میں طلاق دینے کا ایک ہی طریقہ بیان ہوا ہے, 2 یا 3 طریقے بیان نہیں ہوئے. یعنی اس طرح کی صورت نہیں ہے کہ آدمی چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں ایک وقت میں دے دے, یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے 1 طلاق دے, پھر اگلے مہینے دوسری طلاق دے, پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے. قرآن مجید کو اس بات پر اصرار ہے کہ اس کے ہاں طلاق دینے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بھی بتایا اور جس کی پیروی ہمیشہ سے جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی کی. اس طریقے کے مطابق کسی خاتون کو اگر طلاق دی جاتی ہے تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کسی خرابی کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. بہت وقت ہوتا ہے جس میں خاندان بھی مداخلت کر سکتا ہے, بہت وقت ہوتا ہے جس میں صلح صفائی کی کوشش بھی ہو سکتی ہے, بہت وقت ہوتا ہے جس میں خود میاں اور بیوی کے لیے بھی معاملات سلجھا لینے کے مواقع ہوتے ہیں. اور اگر فرض کر لیجئے کہ یہ سارے مواقع کھوئے گئے
عورت جدا ہی ہو گئی تو یہ موقع تو موجود ہی ہے کہ اگر آدمی کو پچھتاوا ہوا ہے تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ 3 طلاق یہ اصل میں اس صورت میں ہے، یعنی ایک طلاق دے دینے کے بعد عورت کو کسی نے لوٹا لیا ہے اور پھر کبھی ناچاکی ہوئی ہے دوسری طلاق، گویا آدمی کو پوری زندگی میں 3 مرتبہ یہ حق استعمال کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ نوعیت نہیں ہے کہ آپ جب اٹھے آپ نے کہا کہ میں تم کو 3 طلاق دیتا ہوں، جب اٹھے تو آپ نے کہا میں تم کو 1000 طلاق دیتا ہوں۔ یہ سب لغو چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی آدمی نے اس طرح کا کوئی کام کیا تو آپ نے اس پر بہت سخت تحریر کی ہے اور اس شخص کو تنبیہ کی ہے اور اس سے یہ کہا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ طلاق کے معاملے میں شریعت ہے اور شریعت طلاق کے معاملے میں یہی ہے۔ اس کی چھوٹی موٹی تفصیلات ہیں جو بچوں کی پرورش کے معاملے میں، حضانت کے مسائل سے متعلق یا اور بعض چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، لیکن اگر طلاق دینے کے طریقے کے بارے میں پوچھیے تو یہی تنہا طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور جس کے مطابق اگر کسی مسلمان کو خدا نخواستہ طلاق دینی پڑے تو اسے طلاق دینی چاہیے۔ طلاق دینے کے اس طریقے سے ایک آدمی انحراف کرتا ہے، اس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہی طریقہ ہے لیکن وہ اس کی خلاف ورزی کر ڈالتا ہے۔ دنیا میں جو قوانین بھی ہوتے ہیں اس امکان کو ماننا پڑتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ہمارے ملک میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ کوئی آدمی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلائے گا۔ اب ایک آدمی لائسنس بنواتا ہی نہیں ہے اور گاڑی لے کر سڑک پر نکل آتا ہے۔ ایک شخص گاڑی لے کر سڑک پر نکل آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں لائسنس کہاں ہے، کہتا ہے گھر پر پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی بعض اوقات کہہ دیتا ہے کہ گھر ہی پر رکھتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آج اتفاق سے فراموش ہو گیا اور میں گھر پر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ قانون کی خلاف ورزی کی یہ مختلف صورتیں ہیں جو پیش آ سکتی ہیں۔ انسانوں کو آپ کتنا سمجھا لیجئے، ان کو کتنا قائل کر لیجئے، ان کے سامنے حکمتوں کی کتنی وضاحت کر لیجئے، وہ کسی نہ کسی پہلو سے قانون سے انحراف کر ہی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب قرآن مجید میں یہ قانون نازل ہوا اس سے انحراف کی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جب مسلمانوں کی خلافت خلافت راشدہ تھی اس سے انحراف کی مثالیں موجود ہیں۔ کسی شخص نے اس کا لحاظ کیے بغیر کہ بیوی نجاست کے ایام سے پاک ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی طلاق دے دی۔ کسی شخص نے اس کا لحاظ کیے بغیر کہ اس کو بیوی سے ملاقات کے بغیر طلاق دینی چاہیے، طلاق دے دی۔ کسی آدمی نے بیک وقت 3 طلاقیں دے دی، بلکہ 3 طلاقیں ہی کیا، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں بعض جاہل لوگ کرتے ہیں 1000-2000 طلاقیں دے ڈالیں۔ یعنی اس نوعیت کے بہت سے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئے اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی پیش آئے۔ یہ شریعت نہیں ہے، شریعت سے انحراف ہے۔ شریعت وہی ہے جو میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انحراف سے کیسے نمٹا جائے، یعنی کسی آدمی نے اگر قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ جب قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس سے نمٹنے کا معاملہ پیش آ جائے تو یہ اصل میں قضاء کا باب ہے، شریعت کا باب نہیں ہے۔ یعنی اب ایک عدالتی نوعیت کا مقدمہ بن گیا ہے۔ ایک آدمی ڈرائیونگ لائسنس گھر میں بھول آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں گھر میں رکھ کر بھول آیا ہوں اور گاڑی لے کر سڑک پہ آ گیا ہے، اب یہ ایک مقدمہ ہے، اس کی اب نوعیت عدالتی کارروائی کی ہے۔ قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کی یہ بات قبول کر لی جائے کہ لائسنس گھر میں پڑا ہوا ہے، اسے جھوٹا قرار دے دیا جائے کہ یہ خواہ بہانہ کر رہا ہے، اسے موقع دیا جائے کہ یہ لا کر لائسنس پیش کر دے، یا ان میں سے کوئی موقع بھی نہ دیا جائے اور اس کو جرمانہ کر دیا جائے اور سزا دے دی جائے۔ یہ دیکھیے کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں جو ہم کسی قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں اختیار کر سکتے ہیں، کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جتنی صورتیں بھی ہیں یہ کون اختیار کرتا ہے؟ ریاست اختیار کرتی ہے، اس کی عدالتیں اختیار کرتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کو اس معاملے میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انحراف کی کوئی سزا بھی تجویز کر دیتی ہیں اور اس معاملے میں کوئی رویہ بھی اختیار کر دیتی ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کسی ملک کی پارلیمنٹ قانون سازی کر دیتی ہے کہ اگر اس نوعیت کا انحراف ہوگا تو اس طرح نمٹا جائے گا اور اس نوعیت کا انحراف ہوگا تو اس طرح نمٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات میں اپنی طرف سے کوئی قانون سازی نہیں کی۔ جو شریعت طلاق دینے کے لیے نازل کرنا پیش نظر تھا اس نے نازل کر دی، اس کا طریقہ نہایت احسن طریقے سے قرآن مجید میں بیان ہو گیا، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ لیکن اب ان انحرافات کے معاملے میں کیا کیا جائے؟
انحرافات یوں تو بہت سی صورتوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن طلاق کے معاملے میں جو انحرافات ماضی میں بھی ہوئے اور اب بھی ہوتے ہیں وہ اگر آپ غور کیجئے تو دو ہی ہیں۔ ایک تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ ہوتا ہے کہ آدمی نجاست کے ایام سے پاکی کا انتظار کیے بغیر طلاق دے دیتا ہے اور ملاقات کر کے طلاق دے دیتا ہے، ایک انحراف کی صورت یہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے انحراف کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنے زمانے میں اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے حکم دے دیا کہ رجوع کرو، حکم دے دیا کہ رجوع کرو، یعنی طلاق دینے کے اس کے ارادے کو فسخ کرنے کا حکم دے دیا، اور اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو مراجعت کا حکم دے دیا، اور یہ کہا کہ بیوی کو لوٹا لاؤ اور اس کے بعد انتظار کرو کہ وہ ایک مرتبہ پھر ایام سے پاک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب تم نے اس سے ملاقات نہ کی ہو تو اس کو طلاق دو۔ یہ گویا تلافی کا طریقہ ہے، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تلافی ممکن تھی تو حکم دے دیا گیا کہ یہ تلافی کی جائے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ ہم بھی اس طرح کی خلاف ورزی کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، یہ طریقہ عدالتیں بطور خود بھی اختیار کر سکتی ہیں، اور یہی طریقہ قانون سازی کر کے ریاست کے قانون میں شامل بھی کیا جا سکتا ہے۔ انحراف کی دوسری صورت جو بالعموم پیش آتی ہے وہ یہ کہ لوگ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور بالعموم ہمارے معاشرے میں 3 ہی طلاقیں دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ 3 ہی طلاق دینے سے حقیقت میں طلاق ہوتی ہے۔ طلاق کے معاملے میں یہ تصور ہی ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ اسلام میں ایک ہی طلاق دی جاتی ہے، اور یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 یا 3 طلاقیں دے دیں۔ یہ ایک عمومی نقطہ نظر ہے جو لوگوں کا بن گیا ہوا ہے۔ اس معاملے میں چونکہ نہ ہمارے علماء ان کی تربیت کرتے ہیں، نہ سوسائٹی تربیت کرتی ہے، نہ ہمارا نصابی کام ان کی تربیت کرتا ہے، نہ اس معاملے میں ریاستی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے، حالانکہ موجودہ زمانے میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اور بہت سی دوسری صورتوں میں لوگوں کو یہ چیز بتائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ جب اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو خلاف ورزی بھی بہت ہوتی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دیہاتی معاشرے میں بالخصوص اور شہری معاشرے میں بھی، اس کو مستثنا نہ ٹھہرائیے، یہی طریقہ لوگوں نے طلاق دینے کا اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے جس طرح کہا کیا کہ یہ شریعت سے انحراف ہے، شریعت میں اس طرح کبھی طلاق نہیں دی جاتی، لیکن اب اس انحراف سے کیسے نمٹا جائے؟ اگر آپ قرآن مجید کے بیان کردہ قانون طلاق پر غور کریں اور دقت نظر کے ساتھ اس کے قانونی حدود کو ملحوظ رکھیں تو اس سے نمٹنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس شخص کو عدالت میں بلا لیا جائے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ جب تم یہ کام کر رہے تھے تمہارے پیش نظر کیا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ آدمی اس خیال سے بھی 3 طلاق دے سکتا ہے اور پورے شعور کے ساتھ دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو حق دیا تھا اور زندگی میں 3 مرتبہ استعمال کرنے کا حق دیا تھا، میں اس خاتون سے اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ بس میں نے اس کو استعمال کر لیا اور میں اب اس حق کو ہمیشہ کے لیے سوخت کر رہا ہوں۔ اس کا یہ عزم ہو سکتا ہے، ارادہ ہو سکتا ہے، وہ پورے شعور کے ساتھ یہ اقدام کر سکتا ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا خیال یہ رہا ہو کہ یہ تو اصل میں تکمیل عادت ہے، میں 3 ہی کہوں گا تو حقیقت میں طلاق ہوگی، شدت میں اس نے 3 کا لفظ بول دیا ہے، کہ دوسری صورت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو یزید بن عبد رکانہ کو حلف اٹھانے کے لیے کہا اور یہ پوچھا کیا پیش نظر تھا؟ انہوں نے کہا کہ بخدا میرے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ میں اس طرح 3 طلاق اپنی بیوی کو دے رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کا حق دے دیا، یعنی ان کی طلاق ختم کر دی اور یہ کہا کہ بس ایک ہی طلاق ہوئی ہے، تم اپنی بیوی کو گھر میں لا سکتے ہو۔ فرض کر لیجئے کہ وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو پورے شعور کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ یہ سوچ سمجھ کر کہ میں وہی 3 جو مجھ کو حق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ ایک ہی وقت میں استعمال کر رہا ہوں، یہ سب کیا ہے، تو پھر یہ 3 طلاق نافذ بھی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا عبداللہ بن عمر کے ایک استفسار کے جواب میں یہی کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، عدالت یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ایک راستہ یہ ہے، یعنی آپ اس آدمی کو حلف دیں، اس کا نقطہ نظر پوچھیں، اس کی نیت معلوم کریں، اس کے پس منظر کو دیکھیں، واقعے کی تحقیق کریں، عدالتی کارروائی کے ذریعے سے یہ معلوم کریں کہ کس طرح کیسے طلاق دی گئی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک یا دوسرا فیصلہ کریں۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریاست اس معاملے میں پہلے سے قانون سازی کر کے یہ اعلان کر دے کہ اگر کسی آدمی نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دی تو اس کی طلاق کو 3 ہی مانا جائے گا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگ
اس طرح کے عذرات پیش کر کے شریعت کے ساتھ کھیلنے لگ گئے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آئندہ کسی شخص نے اس طرح کی حرکت کی تو اس کی 3 طلاقیں 3 ہی مان لی جائیں گی، اس کی طرف سے کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کی پیٹھ پر 2-4 کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ ریاست کو اس کا حق حاصل ہے، یعنی وہ انحراف کی صورت میں یہ کر سکتی ہے کہ قانون کی یہ شکل اپنا لے اور اسی کو نافذ کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ریاست کے اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زمانے میں یہ قانون بنا دیا تھا۔ اس کے بالکل برعکس ریاست یہ اعلان کر سکتی ہے اور یہ قانون بنا سکتی ہے کہ لوگ جاہل ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، ان کے ہاں عام طور پر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہ طلاق اس طرح دے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد روتے ہوئے آ جاتے ہیں، ان کے گھروں میں ویرانی اور بربادی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اب کسی شخص نے اگر ایک وقت میں 3 طلاق دے دی تو ریاست اس کو ایک ہی طلاق شمار کرے گی اور ان کے اس طرح کے اقدام کو جہالت پر اور شدت پر محمول کرے گی، عدد پر محمول نہیں کرے گی کہ انہوں نے وہ طلاق دی ہیں جو ان کو حق دیا گیا تھا۔ ریاست کو یہ حق حاصل ہے، ریاست یہ قانون بنا سکتی ہے، اس قانون کو نافذ کر سکتی ہے۔ یہ تینوں صورتیں انحراف سے نمٹنے کے لیے اختیار کی جا سکتی ہیں۔ یہ تینوں صورتیں ریاست کا حق ہے کہ وہ اختیار کرے۔ یہ معاملہ عدالتی کارروائی کا ہے، مسئلے کی نوعیت قضا کی ہے، یہ شریعت کے قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اختیار کی جانے والی صورتیں ہیں، ان میں سے کسی صورت پر بھی اصرار نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کی مصلحت اور حالات کو پیش نظر رکھ کر ان میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس ساری بات کو سمجھ لیا جائے تو ہمارے ہاں اس معاملے میں جو نزاعات برپا ہیں یہ حقیقت ہے کہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چاہیں تو یزید بن عبد رقانہ کے طریقے پر حلف لے لیں اور جس نوعیت کی صورتحال سامنے آئے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں، اور چاہیں تو سیدنا عمر کی طرح 3 طلاقوں کو 3 ہی کی حیثیت سے نافذ کرنے کے معاملے میں قانون سازی کر لیں، اور چاہیں تو ان کو 1 طلاق قرار دینے کے معاملے میں قانون سازی کر لیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے یعنی حلف دینے کا طریقہ، وہ تو عدالتیں اختیار کر سکتی ہیں، لیکن دوسری دونوں صورتوں میں یہ ضروری ہے کہ ریاست پہلے قانون سازی کرے، اس کا اعلان کرے، اسی طرح جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی برتنے لگ گئے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ کر طرح طرح کے عذرات پیش کرتے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب 3 ہی طلاقیں نافذ کر دی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے مزید اہتمام یہ کیا کہ وہ اس آدمی کو 2-4 کوڑے لگوا دیتے تھے تاکہ اسے تنبیہ ہو کہ اس نے یہ انحراف کیوں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں معاملات میں ریاست کو پہلے قانون بنانا پڑے گا، پھر اس کا اعلان کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی افتاء کا موضوع نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک استفسار آیا اور آپ نے اس کے جواب میں اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ یہ قضاء کا مسئلہ ہے۔ قضاء کے مسئلے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کو بلایا جائے، فریقین ہیں تو فریقین کو طلب کیا جائے، ان کا بیان لیا جائے، معاملے کو دیکھا جائے۔ یہ سرتسر ایک عدالتی معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں 3 طلاق کے بارے میں بھی ایک قانون موجود ہے، شریعت میں کوئی اور طریقہ بھی موجود ہے۔ شریعت وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا، جس کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے۔ شریعت سے انحراف کی صورتیں عدالتی نوعیت کا معاملہ ہوتی ہیں، اور قضاء کے اصول پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے نمٹا جاتا ہے۔ نمٹنے کی جو جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ ہم اگر ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر لیں تو اپنے معاشرے کے اندر جو بہت سے مفاسد ہم دیکھتے ہیں ان کا کلا کما کر سکتے ہیں، اور بہت حد تک اس معاملے میں جو زیادتیاں اور ظلم ہو جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی روشنی میں طلاق کا قانون ہے۔ طلاق کے اس قانون کو سمجھ لینے کے بعد ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ اسلام نے جس طرح نباہ کے لیے بہت سی ہدایات دی ہیں، اسی طرح اگر معاملہ ختم ہو رہا ہو اور علیحدگی تک نوبت پہنچ جائے تو اس میں بھی لوگوں کے لیے ایک بڑی واضح راہ متعین کرتی ہے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ عام غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی خاتون طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ لازم ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دینا دلانا ہوگا۔ یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل مختلف صورت ہے جو یہ شکل اختیار کر گئی ہے۔ وہ صورت قرآن مجید میں جہاں طلاق کا قانون بیان ہوا ہے وہیں بیان بھی ہو گئی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو بہت کچھ مال دے دیا تھا، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، آپ نے مکان بھی نام لگوا دیا، آپ نے زمین بھی دے دیا، آپ نے اور بہت سا مال دے دیا، اس وقت تو اچھے حالات تھے اور کیفیت یہ تھی کہ من تو شدم تو من شدی، آپ نے سب کچھ ادا کرنے کو ادا کر دیا اور تحفے تحائف بہت سے دے دیے۔ اب جب معلوم ہوا کہ ناچاکی ہو رہی ہے اور بیوی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ اگر طلاق دیتے ہیں تو اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ کچھ واپس نہیں لے سکتے، اور اگر رکھتے ہیں تو نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس موقع پر قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو مال اس طرح بہت زیادہ بیوی کے پاس دیا ہوا موجود ہے، اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ اب محض اس وجہ سے اس کا معاملہ معلق ہو رہا ہے تو وہ اپنے مال میں سے کچھ چھوڑ دیں۔
یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی خاتون یہ مطالبہ لے کر اٹھے گی تو اسے کچھ نہ کچھ مال اپنے شوہر کو دینا پڑے گا. اس کا مطالبہ بہت صحیح ہو سکتا ہے, اس کی شکایت بہت بجا ہو سکتی ہے. وہ معاملہ عدالت میں اگر لے کر جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ عدالت شوہر کو کچھ جرمانہ بھی کر دے اور اس کے ساتھ طلاق بھی دلوا دے. یہ کوئی لازم نہیں. طلاق سے متعلق خواہ وہ مرد دیتا ہے یا عورت اس سے مطالبہ کر کے لیتی ہے, اسلامی شریعت کو ان حدود میں سمجھنے کی اگر کوشش کی جائے تو ہمارے بہت سے اشکالات رفع ہو سکتے ہیں اور ذہن بہت حد تک اس معاملے میں واضح ہو سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر. جس طرح مغربی معاشرے میں خواتین کو طلاق دینے کا حق ہے, اس طرح مسلمان خواتین کو کیوں نہیں؟ اگرچہ مسلمان خواتین کو خلا حاصل کرنے کا حق ہے, مگر خلا حاصل کرنا طلاق دینے کے مقابلے میں کافی پیچیدہ عمل ہے. اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ طلاق کا حق مرد اور عورت کو یکساں حاصل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے, عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق مرد کو دینا ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک پورا کا پورا ہفتخانہ جو طے کرنا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک بیوی نے اٹھ کر ایک مرد کو طلاق دے دیا, اب فرمائیے کہ عدت کون گزارے گا؟ کیا مرد کو گزارنی چاہیے؟ یعنی ایک قانون کا مزاج ہے نا. اسلام نے کوئی طلاق دینے کا لائسنس دینے کے لیے قانون نازل نہیں کیا, وہ تو طلاق کو بدترین چیز قرار دیتا ہے. اس وجہ سے اس کو دونوں طرف حق دے دینے کی بجائے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک طرف سے حق ایکسرسائز ہوگا اور دوسری جانب سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا تاکہ قانون کے تقاضے اسی کے مطابق پورے کیے جا سکیں. یعنی مرد سے عورت مطالبہ کرے گی کہ وہ طلاق دے دے, جب وہ اس کے مطالبے پر طلاق دے دے گا تو ظاہر ہے کہ پھر سارا قانون اسی طریقے سے روبہ عمل ہو جائے گا. یہ وجہ ہے اس کی, اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے تمہارا نکاح ہوا تھا. بہت جیسے ایک بزرگ سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیوی ایسے نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ جناب میرا بھی چہرہ دیکھ لیجئے اور میرے میاں بھی وہ آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے, آخر میری اور ان کی کیا مناسبت ہے. حضور مسکرائے اور آپ نے معاملہ ختم کرا دیا. عدالت مطمئن ہو جاتی ہے کہ نباہ ہونا ممکن نہیں ہے تو وہ الگ ہی کرا دے گی. اور اگر معاملہ گھر میں طے ہو جاتا ہے, ایک خاتون نے مطالبہ کر دیا ہے, اس کے گھر والوں نے بھی مطالبہ پیش کر دیا ہے, ایک معقول شوہر کو یہ مطالبہ مان لینا چاہیے. آخر اس میں مانے کیا ہے؟ جب عورت خلا کا مطالبہ کر دے تو اس وقت شوہر کو طلاق دینا لازمی ہے یا نہیں؟ یعنی اگر آپ قانون کے لحاظ سے پوچھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں شوہر کی رائے ہے, لیکن بہرحال ایک شریف النفس آدمی کو اگر عورت نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے تو کچھ سمجھانے بجانے کے بعد اس مطالبے کو مان لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو آپ بالجبر کیسے رکھ لیں گے؟ اور کیا بالجبر رکھنے کے نتیجے میں گھر بن جائے گا؟ گھر تو اصل میں باہمی اتفاق سے چلتے ہیں. اس لیے ایک غیرت مند اور اچھے شوہر کو فوراً یہ مطالبہ مان لینا چاہیے سمجھانے بجانے کے بعد. سمجھانا بجانا چاہیے اور یہی معاملہ عدالت میں ہونا چاہیے, وہاں بھی سمجھانے بجھانے معاملہ درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, گھر نہ ٹوٹنے پائے. بعض اوقات ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے, ذرا موقع دے دیا جائے, کچھ سمجھایا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن بہرحال رکاوٹ بھی نہیں پڑنی چاہیے. آپ نے نیت کو بھی اہمیت دی ہے. اس صورت میں حالت نشہ اشتعال یا طلاق بالجبر کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ یہ بات اصول کے لحاظ سے طے ہے کہ انما الاعمال بالنیات, نیت کا معاملہ ضرور دیکھا جائے گا. ایک آدمی کے منہ سے اتفاق سے یہ لفظ نکل گیا تو کیا اس کی بنیاد پر طلاق نافذ کر دی جائے گی؟ بعض لوگ ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ الجد والہزل فیہ سوا, کہ اس معاملے میں آدمی سنجیدہ ہو یا مذاق کر رہا ہو برابر ہے. در حقیقت یہ قانون کا مسئلہ ہے اور اس کو نہ سمجھنے سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پہلی طلاق کی صورت میں اگر عورت شوہر کا گھر چھوڑنا چاہے تو کیا چھوڑ سکتی ہے؟ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی تو موافقت کے امکانات ختم ہو جائیں گے.